السلام علیکم میرے محترم اور عزیز سامعین، ہم اس کتاب نفس مطمئنہ کے چیپٹر نمبر 6 پہ پہنچ گئے ہیں۔ باب ششم، صفحہ نمبر ہے 114۔ تو ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ باب بھی جو ہے وہ سورہ فجر کی آیت سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، جس کا ذکر پچھلے ابواب میں بھی آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سورہ فجر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 30 تک۔ اس کے بعد اس میں شرح دی ہوئی ہے تھوڑی سی، اور وہ بھی عربی میں ہے۔ اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک راضیۃ بقضائک مولعۃ بذکرک ودعائک محبۃ لصفۃ اولیائک محبوبۃ فی ارضک وسمائک وصابرۃ علی نزول بلائک شاکرۃ لفاضل آمائک۔ ہیڈنگ ہے ارواح عالیہ کے ساتھ اتصال۔ ہم نے سورہ فجر کی مذکورہ آیت کی تفسیر کافی شرح و بسط کے ساتھ بیان کر دی اور واضح کرنے کی کوشش کی کہ انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتب کے نزول کا اصل مقصد انسان کو اس مقام تک پہنچنے کا راستہ دکھانا ہے جو اطمینان قلب اور تسلیم و رضا کا مقام ہے، اور کسی بھی بشر کے لیے بلند ترین اور اعلیٰ ترین مرتبے کا حامل ہے۔ اور جب وہ اس مقام کو پا لیتا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی ارواح عالیہ کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید وضاحت کی خاطر زیارت شریفہ امین اللہ کی جانب متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ حقیقی معنوں میں نفس مطمئنہ کا مفہوم واضح ہو سکے۔ 115 صفحہ، ہیڈنگ زیارت امین اللہ نہایت اہم بھی ہے اور جامع بھی۔ سب سے پہلے تو یہ دعا مانگو کہ اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، اور ہر چند کے زیارت امین اللہ اس کے بقدر اور بہت ہی مختصر ہے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اس کا شمار سب سے معتبر اور جامع زیارات میں ہوتا ہے۔ مومنین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ زیارت اپنے اوصاف اور فضائل کے اعتبار سے اسے سب پر فضیلت حاصل ہے۔ اس کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کمیت میں تو کم ہے، لیکن کیفیت میں بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس زیارت شریفہ کو قلم بند کر کے مقامات عالیہ کا طالب ہو تو معنوی اعتبار سے بے شمار نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ہیڈنگ زیارت امین اللہ کی تفصیل۔ جو شخص امام کو امین اللہ کی حیثیت سے پہچان لے گا تو اس کے لیے وہی کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ پورے یقین اور اعتقاد کے ساتھ امام سے مخاطب ہو کر یوں عرض کرے، آپ تو خدائی خزانوں کے مالک ہیں۔ اس دنیا میں ہر شخص کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ ہی کے واسطے سے ملتا ہے۔ یہ صرف زبان سے نہ کہے بلکہ دل میں بھی اس پر کامل یقین ہو۔ بعد ازاں یہ الفاظ کہیں جائیں، اشہد انکا جاہدت فی اللہ حق جہادہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے خدا کی راہ میں اس طرح جہاد کیا کہ جیسا کہ اس کا حق تھا۔ گویا آپ نے اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ مجھے دراصل کیفی اعتبار سے اس زیارت کی اہمیت دکھانا مقصود ہے۔ حضور قلب اور عقیدہ راسخ کے ساتھ اتنا بھی کر لیا جائے تو کافی ہے۔ ویسے اس کے فضائل و مطالب کی تفصیل تو خاصی طویل ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے پیج نمبر 116، اولین شرط تو قلب کا اطمینان ہے۔ اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک، اے خدا اپنی قدرت بے پایہ سے میرے نفس کو اطمینان عطا فرما۔ اگر بلند تر مرتبہ چاہتا ہے تو وہ مقام سلیمان محمدی ابو ذر غفاری کا ہے، جو نفس الہی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام سے اتصال کا مقام ہے۔ اس آیہ شریفہ میں نفس کا لفظ روح سے عبارت ہے۔
کیونکہ انسان کا جسم اس کے زیر نگی ہیں، اور یہ جسد خاکی دراصل اس کی کارفرمائی اور اسی کے احکام کی تکمیل کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یہ بات نہیں کہ یا ایتھا نفس المطمئنہ میں نفس مراد انسان کا یہی پیکر ہو، جیسا کہ ہم کہتے ہیں میں آیا، میں گیا، میں نے یہ کام کیا وغیرہ، بلکہ یہاں نفس کا مطلب ہے کہ انسان کی اصل حقیقت، یعنی اس کی ذات مراد ہے، نہ کہ اس کا بدن۔ پھر مطمئنہ کے معنی ہیں قرار و سکون، جو اضطراب اور بے چینی کی ضد ہے۔ چنانچہ جب تک انسان کو اطمینان میسر نہیں آتا، وہ بے قراری اور اضطراب میں پیچ و تاب کھاتا رہتا ہے۔ لیکن آخر اس اضطراب کا سبب کیا ہے؟ صفحہ نمبر 117، ہیڈنگ دنیاوی اسباب پر بھروسہ اضطراب کی اصل وجہ ہے۔ آدمی کو جب تک خدا کی پہچان نہ ہو اور یقین کے مقام تک اس کی رسائی نہ ہو، اس کا دل اضطراب ہی کا شکار ہوگا۔ وہ ظاہری اسباب پر تکیہ کرتا رہے گا اور زندگی کو اپنے کاندھوں پر ایک بوجھ کی طرح اٹھائے اٹھائے پھرے گا۔ مثلاً تمہارے مشاہدے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بعض طالب علم اپنا سبق تو پڑھتے اور یاد کرتے رہتے ہیں اور حصول علم کے لیے بڑی مشقت اٹھاتے ہیں تاکہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائیں، بلکہ بڑی بڑی ڈگریاں، حتیٰ کہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کر لیں۔ لیکن جب یہ ڈگری ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور کسی ادارے میں انہیں ملازمت مل جاتی ہے تو پھر اپنے حقوق کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور بے چینی و اضطراب سے پیچھا نہیں چھوٹتا، کیونکہ ان کے خیال میں انہیں جو کچھ ملا ہے وہ ان کی ڈگری کے شایان شان نہیں ہے۔ یا ایک صراف اور جوہری کو دیکھو، کیسے ہر وقت یہی اندیشہ لگا رہتا ہے کہ کب اسے گھاٹا ہو جائے، اور اسی فکر میں رہتا ہے کہ فلاں سودا کروں یا نہ کروں۔ غرضے کہ سبھی لوگ اسی قسم کے اضطراب کا شکار ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ورد زبان ہوتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور زبان سے یہی کہتے ہیں کہ سارے کاموں کا اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن دل میں اس پر کامل یقین نہیں ہوتا، اس لیے پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اسباب دنیاوی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، کہتے تو ہیں کہ خدا ہی رب اور پالنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا انتظام ہے اور وہی مدبر الامر ہے، لیکن حال یہ ہے کہ کفر ہی میں مبتلا ہوتے ہیں، خود اپنی زندگی کو بوجھ خیال کرتے ہیں۔ زوم یہ ہے کہ دنیاوی اسباب ہی کے بلبوتے پر وہ سارے امور کو انجام دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو اور سارے بنی نوع انسان کو مستقل بذات، خود مختار اور ہر کام کے سلسلے میں آزاد تصور کرتے ہیں، اور جب اسباب ان کا ساتھ نہ دیں اور خود کو یہ بے یار و مددگار اور بے سہارا محسوس کریں تو پھر انہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ دنیاوی اسباب تو ان کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں اور نہ ان کے حسب دلخواہ ہر چیز واقع ہو سکتی ہے۔ بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفقودہ اسباب اور وسائل کی تلاشی میں سرگرداں رہتے ہیں، اور جب اسباب و وسائل ان کے ہاتھ نہیں آتے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگلا ٹاپک ہے مال اور اولاد پر بھروسہ حقیقی کفر کی علامت ہے۔ اب ایک اور شخص کی مثال لو، اس کے یہاں مال و دولت کی افراد ہے اور وہ اپنے تئیں اس گمنڈ میں مبتلا رہتا ہے کہ اس طرح خوشحالی کی زندگی بسر ہوتی رہے گی، لیکن اس دنیا میں ایک نہ ایک دن تو زوال آتا ہی ہے اور اس کی دولت کو بھی کسی نہ کسی دن تو ختم ہونا ہی ہے، لیکن وہ جو ہی اس حال کو پہنچتا ہے غم و اندوہ اور حزن و ملال سے بے حال ہو جاتا ہے۔ اب تم دیکھو کہ اس کی وہی فرشتوں جیسی صورت پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور اس کے چہرے کو کفر کی تاریکی نے ڈھانک لیا ہوگا، یہ محض اس لیے کہ غیب پر اس کا ایمان نہیں ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت ہاتھ سے چلی گئی تو سب کچھ جاتا رہا۔ ایک دوسرے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کو پال پوس کر پروان چڑھایا اور اس امید پر کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو بیٹا اس کے لیے بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگا، لیکن بیٹے کے مر جانے پر تو اس کا امن و سکون ہی غائب ہو جاتا ہے، چونکہ خدا شناس نہ تھا
اور اس کی قدرت پر بھروسہ نہ تھا، لہٰذا گریہ ازاری اور بے تابی و بے صبری کا اظہار کرنے لگتا ہے۔ صفحہ نمبر 119 ہیڈنگ ہے اگین، دوبارہ سے اگلی ہیڈنگ ہے، خودکشی بھی نفس کی بے اطمینانی اور بے چینی کا اظہار ہے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے چاروں طرف نگاہ ڈالتا ہے تو اسے مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، نیز سارے اسباب اور وسائل مفقود ہو جاتے ہیں اور امید کی جھلک بھی نہیں دکھائی دیتی۔ اس صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر وہ خودکشی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ جب کسی نوجوان کو روزگار نہیں ملتا تو اپنا گلا گھونٹ لیتا ہے اور زندگی کو بوجھ سنبھالنے کے لیے اس کے خیال میں یہی واحد ذریعہ ہو سکتا تھا، اور چونکہ وہ اس سے محروم ہو گیا لہٰذا امید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتا ہے۔ خدا کی رحمتوں اور فضل و کرم سے نا امیدی ایمان کے تزلزل اور بے اطمینانی کا باعث بنتی ہے، اور یہ صریح کفر ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ اب جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ولی اللہ کی قبر پر پہنچ کر اطمینان قلب کی دعا مانگنا۔ غرض ہے کہ اور جتنی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں وہ سب بے صبری، بے یقینی اور اضطراب و پریشانی ہی کی ہیں۔ ایمان کے بغیر آدمی کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کامل ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو ایمان کامل ہی ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے جو چیز مانگنی ہے یہی اطمینان قلب سے ہے، یعنی اللہم اجعل نفسی مطمئنۃ بقدرک۔ اولاد کا بھی وہی کارساز ہے، بس چاہیے کہ دل میں ایسے خیالات کو جگہ نہ دے اور غمگین نہ ہو۔ مادی اسباب سے امید لگائے رکھنا خوف اور مایوسی کا شکار ہو جانا کفر کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ سب کا پالنے والا خدا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور کارساز حقیقی ہونے پر جس قدر زور دیا گیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہیں، کیونکہ اصل کار فرمائی اسی کی ہے اور غیر خدا کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ میں اور تو اور سارے بنی نوع انسان سب کے سب پانی کی ایک حقیر بوند سے زیادہ کچھ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ مقام عطا فرمایا۔ جب تک شیر خوارگی کے عالم میں رہے تو فضل و کرم شامل تھا، جس نے ماں باپ کو ہماری خدمت اور پذیرائی پر معمور کر دیا۔ گہوارے میں تھے تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی ممکن نہ تھا، لیکن اب یہ گھمنڈ ہے کہ ہم آزاد خود مختار ہیں۔ یہ اختیار کہاں سے مل گیا؟ حالانکہ رزق دینے والا خداوند کریم ہی ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ روئے زمین پر اپنے قدموں سے چلنے والی کوئی مخلوق ایسی نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ ہماری زندگی بھی اس وقت تک ہے جب تک اس کی مشیت چاہے، اور جب تک ہم زندہ ہیں وہی ہمارا روزی رساں ہے۔ یہاں یہ سچ ہے کہ اس کی حکمتوں اور مصلحتوں کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں کام کرنے اور کمانے کی صلاحیت عطا فرما دے۔ چنانچہ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں اور غلہ بانی بھی کرتے ہیں اور دوسرے بہت سے پیشوں سے منسلک ہیں، تاہم ہماری زندگی کا دار و مدار اس پر نہیں۔ زندگی تو دراصل اس کے رحم و کرم کی محتاج ہے، بس اسباب دنیاوی کی کمی بیشی پر تمہیں دل برداشتہ اور پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 123 ہیڈنگ کل تک زندہ رہو گے تو کل بھی رزق دینے والا وہی ہے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری کے لیے معاویہ نے 40 اشرفیاں روانہ کیں تاکہ انہیں علی علیہ السلام کی مخالفت پر آمادہ کیا جا سکے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے مٹی کے ایک برتن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جب تک اس برتن میں جو کچھ بھی باقی ہے میں بے نیاز ہوں۔ اس برتن میں 2 روٹیاں رکھی تھیں۔ فرمایا کہ ایک تو آج میرا روزہ افطار کرنے کے لیے ہے اور
اور دوسری کل کے روزے کے لیے سحری کے لیے کافی ہے، اور اگر میری عمر کا کچھ حصہ باقی ہے اور کل بھی زندہ رہ جاؤں تو خدا میری روزی پہنچانے والا ہے، لیکن کل کا تو علم نہیں، نامعلوم میں زندہ بھی رہوں کہ نہیں، پھر غم کس چیز کا اور فکر کس بات کی؟ جو ہستی آج تک میرے رزق کا بندوبست کرتی رہی ہے باقی عمر بھی وہی رزق پہنچاتا رہے گا۔ یقین کرو کہ مجھے خدا کے سوا کسی اور ہستی یا کسی چیز کی حاجت نہیں۔ یا ایتھا النفس انتم الفقراء الی اللہ، سورہ فاطر آیت نمبر 15۔ اس کے سوا ساری مخلوق، امیر و فقیر، شاہ و گدھا، سب اسی کے محتاج ہیں۔ وہ ایسا کارساز ہے، چاہے تو کسی ذریعے یا واسطے کے بغیر بھی تمہاری حاجت دور کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 124، ہیڈنگ ایک موحد مومن کا کنویں میں گرنا اور امداد غیبی سے اس کا سالم باہر نکل آنا۔ کیا تم نے اس مرد کا قصہ بھی سنا ہے جو ایک اندھیری رات کو کسی جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ ناگہاں ایک کنویں میں گر پڑا؟ اتفاقاً ایک مسافر کا اس طرف سے گزر ہوا، اس نے سوچا کہ کنویں میں کوئی گر نہ جائے، ایک بڑا پتھر اٹھا کر اس کنویں پر رکھ دیا اور کنویں کا منہ بند کر دیا۔ لیکن وہ مرد خدا جو کنویں میں گر چکا تھا اپنے کارساز حقیقی سے امید لگائے ہوئے تھا۔ اس کو یقین تھا کہ اگر اس کی زندگی باقی ہے اور ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے اس مصیبت سے نجات دلا دے گا۔ وہ بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کنویں کے بالائی سرے سے مٹی اس کے سر پر گرنے لگی۔ اب جو اس نے اوپر کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ کسی جانور کی دم سی لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اس دم کو پکڑ کر اوپر چڑھتا ہوا صحیح و سالم کنویں سے باہر نکل آیا۔ کیونکہ خدا کی مرضی تھی کہ اسے کنویں کی گہرائی سے زندہ سلامت باہر نکال لے، لہٰذا اس کی مشیت نے جس طرح چاہا اس کے ذریعے اور اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ مہیا کر دیا، اس کو بچا لیا۔ لیکن اگر خدا کی مرضی نہ ہوتی تو ہزاروں جتن کرنے کے باوجود وہ باہر نہ نکل سکتا تھا۔ ہیڈنگ ہے اولیاء اللہ کو نہ تو کوئی خوف دامنگیر ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اس کارخانے ہستی کا سارا انتظام خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی مدبر الامر اور کارساز حقیقی ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ اسی کے زیر نگی ہے اور اسی کے حکم کے تابع ہے۔ یہاں مجھے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ انسان کو اسباب دنیاوی کے فقدان اور وسائل زندگی سے محرومی کا خوف ہو تو وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اولیاء اللہ کو نہ تو اسباب کے زائل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور نہ ان پر کوئی افتاد پڑے تو وہ اس سے غمگین و محزون ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، تو وہ اس سے غمگین و محزون ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اولیاء اللہ کا قول تو راضیتاً بقضائک ہوتا ہے، یعنی خدا کی مرضی پر سر تسلیم خم۔ اگر اس کی مصلحت کا تقاضا یہی ہو کہ مجھے کسی مصیبت یا آزمائش میں مبتلا کر دے تو اس میں میری بھلائی ہے، اور اگر اس کی مصلحت نہ ہو تو کوئی مصیبت بھی مجھ پر نازل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا مجھے نہ تو اپنے ماضی میں گزرے ہوئے واقعات کا افسوس ہے اور نہ آنے والے مصائب کا خوف۔ جس بات سے عام لوگ خائف رہتے ہیں، میرے لیے خدا اسی بات کو پسند فرمائے تو اسی میں میری بھلائی ہوگی۔ پھر مجھے پریشان اور غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ نہ چاہے گا تو مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے گی۔ ہیڈنگ حسین علیہ السلام اور زینب صلوات اللہ علیہا اطمینان قلب کے کامل نمونے ہیں۔ حسین علیہ السلام یہ جانتے تھے کہ وہ مکہ سے جو ہی روانہ ہوں گے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن مدارج عالیہ پر فائز کیا جانا مقصود تھا اور ان کی بھلائی اور خدا کی مصلحت اسی میں تھی، بس انہوں نے یہ صعوبتیں برداشت کرنے کی ٹھان لی۔ حسین علیہ السلام تو نفس مطمئنہ کے پیکر تھے،
کیونکہ سکون و آرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا راضی برضائے الہی ہوتے ہوئے قضا و قدر کے فیصلے کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا۔ زینب صلوات اللہ علیہ نے اس دشوار گزار سفر میں اپنے آرام کا خیال نہ کیا، بلکہ خواتین اور بچوں کے آرام کا بندوبست کرتی رہیں۔ ایمان اور نفس مطمئنہ کا یہی کچھ تقاضا تھا، چنانچہ زینب صلوات اللہ علیہ کے حالات میں وہ تمام تفصیلات ملتی ہیں کہ کوفہ کے بازاروں، ابن زیاد کی محفل اور یزید کے دربار میں ان پر کیا کچھ نہ بیتی، ان سے کیسا سلوک کیا گیا جو ان کے شایان شان نہ تھا۔ ہیڈنگ ہے، شیعہ تو پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، تاہم مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔ حادثات اور مصائب ان کے عزم کو نہ متزلزل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ تھکتے ہیں۔ خدا یا ہمیں بھی نفس کا اطمینان عطا فرما اور تسلیم و رضا کے مقام پر فائز فرما، اور ہمیں بھی اہل بیت کے شیعوں کے زمرے میں شامل فرما۔ لیکن یاد رکھو کہ ہمارے ان کے مابین فاصلہ طویل ہے۔ آزمائش کے وقت پر ہی یہ معلوم ہو سکے گا کہ ہم ظاہری اور دنیاوی اسباب کو کس قدر اہم سمجھتے اور ما سوا اللہ پر ہمارا کتنا بھروسہ ہے۔ اور یہ اللہ کے ظاہری اسباب جو مفقود ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ امتحان میں پورے اترے اور خدا نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اگر تم سلمان فارسی اور حبیب بن مظاہر کے مقام تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے خدا پر بھروسہ کرو اور دیکھو کہ آیا تمہیں طمانینت قلب حاصل ہے یا ہنوز اپنے آپ کو بااختیار سمجھ کر پریشانی میں مبتلا نیز خدائے واحد کو چھوڑ کر تم نے اپنے لیے ہزاروں مولا بنا لیے ہیں۔ تم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، اس لیے قضاء و قدر کے فیصلوں کو بے چوں چرا قبول نہیں کرتے اور الٹے ان پر معترض ہوتے ہو۔ ٹاپک ہے، خدا جو چاہتا ہے اس کو خوشی سے قبول کرنا ہی رضا و تسلیم ہے۔ چنانچہ رضا و تسلیم کے معنوں میں فرمایا گیا ہے کہ اعتراض اور شک و شبہ کو دل میں جگہ نہ دینا ہی تسلیم و رضا ہے، یعنی جس حال میں بھی رہیں اور جو کچھ بھی بیتے اس پر صبر و شکر کا اظہار کرو اور یہ سمجھ کر اسے قبول کر لینا کہ میرے پروردگار کی مصلحت یہی ہے اور اسی میں میری بھلائی ہے۔ زیارت امین اللہ کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ سارے اماموں کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں اطمینان قلب نصیب کر اور مشیت کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل نفسی مطمئنتا بقدرک راضیتا بقضائک۔ نیز اہل بیت کے وسیلے سے نعمتوں اور خاص طور پر مرتے وقت سکون کی موت کے طلبگار رہیں، اس خیال سے غمگین اور پریشان نہ ہوں کہ اس دنیا سے جا رہے ہو۔ تمہارا رازق یہاں بھی خدائی ہے، برزخ میں بھی وہی رزق عطا کرے گا اور قیامت کے دن کا رازق بھی وہی ہوگا۔ جنازہ اٹھے تو اس طرح دعا کی جائے کہ خداوندا یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے ہی کا بیٹا ہے، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، تاہم مرنے والا خود بھی مرنے سے پہلے اسی قسم کی دعا مانگتا رہے تو اس کی تاثیر اور بھی زیادہ ہوگی، بشرطے کہ یہ یقین رکھے کہ مالک الملک کے الطاف و اکرام اور رحمت خداوندی کے زیر سایہ اس کی رسائی ہو رہی ہے۔ یہاں پہ یہ باب اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر تھا 128۔ اب ایک اس کا باب رہ گیا ہے، باب ہفتم، انشاءاللہ تعالی اگلی ریکارڈنگ میں اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔